اور کی پہلی 2-3 آیتیں ہیں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تو مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت چاہتے ہیں کہ جب تک ہم خداوند یسوع میں مسرور نہیں ہوں گے تو ہم پھل نہیں لا سکتے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس کے اندر کہ ہم جب خدا کے اندر مسرور رہیں گے تو وہ ہماری باتوں کا جواب دے گا۔ تو لکھا ہے کہ خدا نے لوکا کی انجیل میں 19 باب میں کئی نام بھی ایک شخص تھا جس کی لفظیں خدا کو پسند آ گئی، اور خدا نے کیا کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اور ہم دیکھیں ہم خدا کی حضور میں منت اور سماجت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا، اب یقین جانے کہ ہم رات دن دعا کرتے ہیں کہ خدا یسوع کو برکت دے، تم کو بنائے، کلیسیا کو برکت دے، ایک ایک کے لیے نام دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو آج تم جب خدا میں قائم رہو گے تو وہ ایک بیج مرتا ہے تو بہت سارا پھل آتا ہے، اور وہ پھل یسوع مسیح ایک تھا اور وہ پھل آج سب لوگ ہیں کیونکہ وہ خدا کے نام سے کہلاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہ پھل آپ ہیں، لاگت کو نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتی توبہ تک نوبت پہنچے، مگر ہماری طرف سے کیسے ہیں؟ مثال 28 باب کی ذرا 13 پڑھے تھے، مثال 28 باب اس کی 13 ہے۔ جی 28واں باب 13 آیت، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو، مگر یہ کلام بیان کر رہا ہے اس چیز کو کہ جو انسان اس چیز کو شک کرے گا اپنے دل کو تو اس پہ خدا کی رحمت نہیں ہوگی، بلکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ منڈیاں کول ہو نہیں جاتا، نہ جھوٹے اناج نہ جھوٹوں کے بعد جاتا ہے وہ۔ تو جب ہماری لفظیں کامل بن جائیں گی نا تو مقاصدہ میں پہلے باب میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، جب اس کی رسوں کے اوپر غور کر کے عمل کریں گے نا تو ہماری زندگیاں کامل بن جائیں گی۔ جب ایک کلام کا بیج بویا جائے گا نا وہ بہت سارا پھل پائے گا۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیاں چند دن ہیں، شاید اگلا دن ہمیں نصیب نہ ہو۔ لکھا زبور کی کتاب میں، زبور میں اس بیان کرتا ہے، نبی زبور کہتا ہے کہ 1000 برس بھی اگر جی لے تو وہ ایسے ہے جیسے کل کا دن جو گزر گیا، جیسے کل کا دن جو گزر گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ 1000 سال بعد ایوب کیا کہتا ہے؟ کب تک ایوب 22 باب کی 15 میں لکھا ہے، کب تک تو پرانی راہوں پہ چلے گا، شریر کی مشورت پہ چلے گا، اس کی بات کو سنے گا، بس کر اب ختم کر دے، کیونکہ تیری زندگی کے ایام ہے، کیونکہ زندگی کیا ہو گئی؟ ختم ہونے والی ہے۔ اور جب زندگی ختم ہوگی تو پھر کیا؟ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، وعظ کیا کہتا ہے؟ زندہ جانتے ہیں کہ ہم مریں گے، پر مردے کچھ نہیں جانتے۔ اسی لیے کہ یہ زندگی کیا ہے، جب تک زندہ ہیں اس کی بات کو سنیں، اس پر عمل کریں، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ سبوں کے لیے خدا کی برکت چاہتا ہوں کہ اس کلام کی خدا آپ کو برکت دے۔ روز کلام سنتے ہیں، روز ایک نئی بات آپ کو ملتی ہے، ہر ایک نیا روز ٹاپک ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے، سچائی کو تم کو آزاد کر دے گا۔ سو میرا اور آپ کا مسیحا اسی لیے دنیا میں آیا کہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کو دے اور آپ کو اس کو سلام کے بڑی برکت دے۔ آمین۔